بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان دین، اللہ رب العزت نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتیں کی، اور اگر انسان بیٹھ کر ان نعمتوں کی گنتی کرنا شروع ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جو رب کی رحمتیں ہیں، جو اس نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں عطا کی اللہ رب العزت نے انسانوں پر، اور کسی بھی نعمت کے احسان کے بعد، نعمت کے عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے انسان پر نعمتیں کی ہیں۔ ایک ایسی نعمت جس کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان جتلایا، کہا کہ اے بندو، جو لوگ ایمان لائے، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا ہے، میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے، تمہارے اوپر ایک نبی بھیجا ہے، اور نبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے ارحم الراحمین بنا کر بھیجا۔ اس ذات کریم نے، اس ذات رحیم نے رحمت بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پیغمبر رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رحمت کیسے بنے، سیرت طیبہ کا ایک پہلو روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پورے عالم کے لیے رحمت عالم بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسانیت کے ہر فرد نے فیض پایا، چاہے وہ آپ کا دوست تھا، آپ کا دشمن تھا، مسلمان تھا، کافر تھا، بوڑھا تھا، گویا کہ ہر شخص نے، جہاں تک کہ حیوانات، انسانات، جنات نے آپ کی رحمت سے فیض پایا۔ امت کے لیے اس نقش کا، اس رحمت کا، اور جو رحمت کا نقش ہے وہ اس وقت انتہائی گہرا دکھائی دیتا تھا کہ جب کسی روز آندھی یا طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ جاتے، کہیں ان بادلوں کے اندر، کہیں اس رحمت کے، اس عذاب کے اندر، اس رحمت کے اندر کئی عذاب تو نہیں چھپا ہوا کہ جس کی وجہ سے اور ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں کبھی ادھر کبھی ادھر، جب تک بارش نہ برستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار موجود رہتے، اور جب بارش برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت اور خوشی طاری ہو جاتی۔ جہاں کسی بے بس کو دیکھا، بیچارے کو دیکھا، لاچار کو دیکھا، وہاں اپنی رحمت کی بارش اتنی برسائی کہ وہ آپ کی رحمت سے اتنا لطف اندوز ہو گیا کہ آپ پر ایمان لے آیا، اور یتیم پر اپنی رحمت کی بارش یوں برسائی کہ حضور کی رحمت
کہ 2 قدم، نقش قدم کے 2 قدم بھی اگر ہم حضور کی سیرت پر چلیں تو یتیم کو اس کی یتیمی کا علم نہیں ہوگا، یتیم کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ غریبوں کے بارے میں حضور کی رحمت، حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ عائشہ غریبوں سے محبت رکھا کرو اور انہیں اپنے قریب کیا کرو تو اللہ رب العزت بھی تمہیں محبت سے دیکھے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ بچوں پر رحمت کے نشانات چمکتے نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو پیار کرتے تو ایک دفعہ ایک بدو نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں، حیرانگی سے دیکھا۔ وہ بدو کہنے لگا تو ہم نے تو یہ چھوڑ دیا، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل سے جب اللہ نے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کروں؟ اور بچے اور خریدے جانے والے غلام جنہیں غلام کہا جاتا ہے، خریدے والے انسان جنہیں غلام کہا جاتا ہے، آپ کی رحمت ان پر بھی مکمل طور پر عیاں تھی۔ غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان پر ظلم نہ کرو، تم ان پر ظلم نہ کرو، ان کو کیا کرو؟ جو کچھ خود پہنتے ہو خود کھاتے ہو ان کو وہی پہناؤ اور ان کو وہی کھلاؤ۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام کے قصور کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ چپ رہے، 2 دفعہ چپ رہے، تیسری دفعہ اس سے پھر پوچھا تو آپ نے رحمت سے ایک ایسا انداز بیان فرمایا، رحمت بری والی ایسا قول ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا غلام روزانہ 70 دفعہ بھی قصور کرے تو اس کے قصور کو معاف کیا کر۔ اور غلاموں کے ذات جب حضور نے شفقت کا، اپنی رحمت کا لگاؤ کیا تو غلام آپ کی غلامی کے لیے تیار تھے لیکن اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کر کے آپ کا غلام بنایا گیا تو آپ کی خدمت میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب حضرت زید کے والد کو خبر ہوئی تو والد لینے آئے کہ آؤ یہ کیا غلامی کی زندگی اختیار کی ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ زید بن حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو ترجیح دی لیکن اپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا۔ اور جب عورتوں کے مقدس کی باری آئی، وہ عورتیں جن کو بدنامی کا داغ سمجھا جاتا تھا، حضور کی آمد سے پہلے جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ پوچھیں گے آخر میں تم سے، قیامت والے دن تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ عورت جب بیٹی کے روپ میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، دین کی تعلیم دے اور ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوں گی، صدقے کا باعث ہوں گی۔ اور جب یہ مقدس کی باری آئی، وہ عورتیں جن کو بدنامی کا داغ سمجھا جاتا تھا، حضور کی آمد سے پہلے جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ پوچھیں گے آخر میں تم سے، قیامت والے دن تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ عورت جب بیٹی کے روپ میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، دین کی تعلیم دے اور ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوں گی، صدقے کا باعث ہوں گی۔ اور جب یہ عورت ماں کے مقدس روپ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور بیوی کے روپ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو پیار سے محبت سے اس کا ماتھا چومو گے تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا. نیر حضور کی زندگی کا ہر پہلو وہ رحمت سے عیاں تھا. آپ کی پوری زندگی سراپا رحمت تھی. کافروں پر آپ نے رحمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار کے بارے میں کیا فرمایا؟ گناہ کرنے والے انسان کے بارے میں پہلی دور میں امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب گناہ انسان کرتا تھا، جب تک وہ اپنے آپ کو مار نہ ڈالے، اپنے آپ کو سزا نہ ڈالے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو حضور آئے تو کیا ہو گیا؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اپنی محبت سے رب کے در میں اپنے آپ کو جھکا لو تو کیا ہو جائے گا؟ تمہاری رحمت کی معافی ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. عالم حیوانات پر بھی آپ نے اپنی رحمت کی بے انتہا کر دی. اپنے صحابی کے ہاتھ پر پرندے دیکھے، چادر میں لپٹے ہوئے دیکھے، فرمایا جاؤ ان کو ان کی جگہ پر رکھ دو. اور ایک انصاری کے باغ میں سے گزر ہوا، اونٹ نے آپ کو دیکھا اور بلبلانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ اس پر رکھا اور اس کے مالک کو بلایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور کیا فرمایا؟ جانوروں کا تماشا، جانوروں کو لڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے. عالم نباتات، عالم حیوانات، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض لیا. سوکھے ہوئے درختوں کو دیکھتے، ہاتھ اٹھاتے آسمانوں کی طرف، باران رحمت شروع ہو جاتی، بنجر زمین زندہ ہو جاتی، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جاتے. یہ تھی حضور کی رحمت. آج کا انسان اگر حضور کی تعلیمات پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں زندگی گزارے گا تو یہ پورا معاشرہ اس کے لیے رحمت بنے گا. پورے معاشرے میں حضور کی اگر سیرت کو یہ عام کرے گا، حضور کے طریقوں پر چلے گا تو یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا اور رحمت ہی رحمت ہوگی. اس کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارحموا من فی الارض، تم کیا کرو زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے. یہ مقدس مہینہ حضور کی آمد کا مقصد یہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے حقیقی معنوں میں حضور کی سیرت طیبہ پر چل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.